بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع گفتگو معرفت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ کل کا بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ اگر آپ اپنے گھر کو گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ذکر الہی، ذکر رسول اور آل رسول اور قرآن کی تلاوت آپ کو کرنی پڑے گی۔ یہ تین چیزیں انسان کے لیے لازم اور ضروری ہیں تاکہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر گھر کہے جانے کے لائق ہو سکے۔ اللہ کا تذکرہ، اللہ کی تسبیح، چاہے آپ ایک ہی مرتبہ کہیے سبحان اللہ۔ مطلب گھر میں کئی موقع ایسے آتے ہیں جن میں آپ اللہ کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ کھانے پہ بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانے سے فارغ ہوئے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، تو لہٰذا آپ کو چاہیے اگر آپ کو گھر گھر بنانا ہے اور عالی ترین گھر بنانا ہے اور اسے رہنے کے لائق بنانا ہے اور اسے برکتوں والا بنانا ہے، اسے رحمتوں والا بنانا ہے، تو آپ کو اللہ کا تذکرہ اور اللہ کی تسبیح کرنی پڑے گی، قرآن کی تلاوت، تاکہ شیطان بھاگ جائے آپ کے گھر سے، نحوستیں دور ہو جائیں۔ اس لیے کہ ہے کہ جہاں جہاں تک قرآن مجید کی تلاوت کی آواز جاتی ہے وہیں تک اللہ رحمتیں برسانے لگتا ہے اور نحوستوں کو بھگا دے۔ تو جن لوگوں کے پاس اتنے بہترین نسخے ہوں اور پھر بھی ان کے گھر میں نحوست ہو، یعنی اتنے بہترین طریقے ہیں ہمارے پاس اور اس کے بعد بھی ہم ان کو فالو نہ کریں، اس پہ عمل نہ کریں، تو یہ ایک طریقہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں بتایا تھا۔ کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ شہزادی اس گھر میں پیدا ہوئی کہ جس گھر سے بڑا کائنات میں کوئی گھر، بولنا شروع کر دیجئے آپ ہیں، اس گھر سے بڑا کوئی گھر، جس خاندان میں پیدا ہوئی اس خاندان سے بڑا کوئی خاندان، جن ماں باپ کے یہاں پیدا ہوئی، آدم سے لے کے قیامت تک نہ کوئی نبی، نہ کوئی امام، نہ کوئی رسول اس مسئلے میں بی بی کی فضیلت کے سامنے آ سکتا ہے کہ جیسا باپ بی بی کو ملا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب کو چھوڑیے، خود رسول اعظم، خود مولا علی، خود بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، اب ان کے باپ تو سب سے بڑے ہیں نا بی بی کے، مگر ماں کو دیکھیے بہت عالی شان ماں ہے، بہت عظیم ماں ہے، مگر خدیجہ بھی فاطمہ کے مقابلے میں تو نہیں ہے۔ تو جیسے ماں باپ باعتبار عظمت شہزادی کو ملے، ایسے دنیا میں کسی کو تو گھر نہیں ملا، خاندان نہیں ملا۔ اب میں ایک جملہ اور دے رہا ہوں آپ کو، جیسے بھائی زینب کو ملے، اب آپ لگائیے کون آ سکتا ہے بی بی کی اس فضیلت کے مقابلے میں؟ جیسے بھائی ملے، آپ سارے بھائیوں کی ہسٹری پڑھ لیجئے، مگر کسی خاتون کو ایسے بھائی نہیں ملے۔ اس لیے کہ میں تھوڑا سا، تاکہ میرے جوان بچوں کو کچھ لذت بھی آ جائے، جوان بھائیوں کو اور چھوٹے بچوں کو، دیکھیے جس بہن کو بھی بھائی ملے تو اگر کوئی بھی آپ پیش کریں گے تو حد سے حد اتنا ثابت کریں گے کہ بڑے جنتی بھائی ہیں، اس سے علاوہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ۔ اگر بہت اچھے بھائی بھی کسی بہن کو ملیں تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں بڑے جنتی بھائی ہیں، مگر زینب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دونوں بھائی جنت کے سردار ہیں، اور جس کے دونوں بھائی جنت کے سردار ہو تو ایسے بھائی بھی کسی کو نہیں ملے۔ آل محمد کے یہاں بیٹیوں کو بہت عزت ملتی تھی، بیٹیوں کو آل محمد کے یہاں بڑی عزت سے نوازا جاتا تھا، باقاعدہ بیٹیوں کے لیے دعائیں کی جاتی تھی، باقاعدہ بیٹیوں کے لیے منتیں مانی جاتی تھی، باقاعدہ نماز شب کے حصے میں مانگا جاتا تھا بیٹیوں۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس بی بی کی آج شہادت کی شب ہے، اس کو بھی حسین نے نماز شب میں مانگا، یعنی عام نماز میں نہیں، نماز واجب میں نہیں، نماز شب میں۔ تو جسے نماز شب میں مانگا اسے سکینہ کہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ پھر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آل محمد کے یہاں بیٹیاں، اچھا اتنا احترام کیوں بیٹیوں کو دیا جاتا تھا؟ اس لیے کہ ایک رسم دنیا کی چلی تھی بیٹیوں کے بارے میں، ایک رسم آل محمد کی چلی بیٹیوں کے بارے میں،
جو دنیا نے رسم چلائی تھی وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بیٹیوں کا احترام نہیں کرتے تھے، بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے، بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، بیٹیوں کو مار دیتے تھے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اس زمانے میں اس رسم کا فالو کرنے والا کون ہے اور آل محمد کو فالو کرنے والا کون ہے۔ اب اگر کسی گھر میں بیٹیوں کو عزت مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آل محمد کے گھر کا پیرو ہے، اور اگر کسی گھر میں بیٹیوں کو باعث ذلت سمجھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ انہی جاہلوں کا پیرو ہے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل۔ ایک نقشہ کھینچتا ہے بیٹیوں کے بارے میں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک نقشہ کھینچتا ہے قرآن مجید بیٹیوں کے بارے میں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ نحل اور سورہ زخرف۔ قرآن مجید کی دو سورہ ہیں، ایک سورہ زخرف اور ایک سورہ نحل۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، آیت نمبر 58 اور 59۔ جا کے یہ ہوم ورک ہے، آپ دیکھیے گا۔ اس میں یہ ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ قرآن مجید ہے، انشاءاللہ بڑے لذت آئے گی، بڑا لطف ملے گا اور بڑا ضمیر بیدار ہوگا۔ کیا کہتا قرآن؟ اذا بشر احدهم بالانثى، جب عربوں میں جاہلیت کے زمانے میں جب کسی کو بشارت دی جاتی تھی تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم، تو کہتے ہیں جب اسے بشارت دی جاتی تھی تیرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو باقاعدہ اس کا چہرہ کالا ہو جاتا۔ قرآن ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا، وهو کظیم، اور غصے کو پیتا تھا وہ، یعنی اتنا غصہ اس کو آتا تھا مگر غصے کو دل میں چھپائے رکھتا تھا وہ۔ کاظم کے معنی غصے کو پی جانے والا، تو کظیم یعنی وہ غصہ آیا ہوا ہے لیکن چھپائے ہوئے ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جا کے پتھروں کے پیچھے چھپ جاتا تھا، دیوار کے پیچھے چھپ جاتا تھا، پہاڑ کے پیچھے چھپ جاتا تھا، کہتا تھا مجھے کتنی بری بشارت دی گئی، مجھے ایک ایسی بشارت دے دی کہ میرے بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یعنی اپنے لیے بیٹی کو نحوست سمجھ رہا تھا، باعث ذلت سمجھ رہا تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا نہ جانے میں نے کتنا برا کام کر دیا یہ معاشرے میں۔ دیکھیے عزیزو، یاد رکھیے، معاشرے میں اگر ایک صحیح بات بھی عیب سمجھی جانے لگے تو معاشرہ اس کو عیب ہی سمجھنے لگتا ہے، چاہے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو۔ میرے استاد محترم ایک مثال دیتے تھے کہ اگر آپ کل سے سب لوگ تقریباً 200 آدمی الٹا کپڑا پہن کے آئیں اور 10 آدمی سیدھا ہی پہن کے آئیں، تو اب مجھے بتائیے کون الٹا ہے کون سیدھا ہے؟ لوگ کسے دیکھیں گے غور سے؟ جو سیدھا پہنے ہوئے ہیں، اور جو الٹا پہنے ہوئے ہیں ان کو نہیں دیکھے گا کوئی۔ اس لیے کہ جو کام زیادہ لوگ کرتے ہیں اسے دنیا سمجھتی ہے صحیح ہے، چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو، اور جس کام کو کم لوگ کرتے ہیں اس کو سمجھتی ہے یہ غلط ہے، چاہے وہ صحیح کیوں نہ ہو۔ تو اگر آپ 200 آدمی الٹا پہننے لگے 10 دن تک اور دو آدمی سیدھا پہننے لگے تو دنیا ان دو کو غلط کہے گی، ان کو نہیں۔ تو مزاج دنیا یہ ہے جو کام زیادہ کریں وہ صحیح ہے۔ حسین اور زینب نے کربلا میں آ کے اسی فکر کو غلط ثابت کیا ہے کہ اسے جو زیادہ کریں وہ صحیح نہیں ہے، اگر صحیح ایک آدمی بھی کر رہا ہے تو وہی صحیح ہے۔ ایک صلوات بڑے محمد اور آل محمد۔ سمجھ گئے مسئلہ؟ یعنی زیادہ کے کرنے سے کوئی غلط کام صحیح نہیں ہوتا، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے اور جو غلط ہے وہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام و محمد حرام۔ آپ اس میں کچھ اپنی مرضی سے بڑھا نہیں سکتے نہ اپنی مرضی سے گھٹا سکتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ، تو یہ ان کے یہاں اجا یہ سارے قبیلوں میں رسم نہیں تھی، ان کے سارے قبیلوں میں بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرتے تھے۔ پہلے ایک قبیلے میں شروع ہوئی، دوسرا قبیلہ خاموش رہا، پھر دوسرے میں شروع ہوئی تو سارے قبیلے خاموش رہے، پھر تیسرے میں شروع ہوئی۔ غلطی کو یہ سوچ کے نظر انداز نہ کیا کریں کہ یہ تو ایک ہی کر رہا ہے، بہت بڑا میسیج ہے اگر آپ سمجھ لیں۔
غلطی کو نظر انداز یہ سوچ کے نہ کیا کریں کہ ابھی تو میرا چھوٹا بیٹا ہے، یہ ایک ہی تو کر رہا ہے. نہیں، امام حسین کا مقصد ہے جب بھی غلطی روئے زمین پر شروع ہو فوراً ٹوک دو، اس لیے کہ جب غلطیوں کو عروج ملتا ہے تو یزید بنتا ہے. اگر ابتدائے اسلام میں غلط آدمی کو ٹوک دیا جاتا تو یزید تک نوبت نہ آتی. اسی طرح ہمارے یہاں بھی دیکھیے کیا کیا غلط پھیلتا جا رہا ہے عزاداری میں، اور ہمارا مجمع اور ہمارے مولوی اور ہمارے ذاکرین خاموش ہیں. نوحے میں نہ جانے کون کون سی خرافات نوحے کی بنا پر، جسے آپ جو نوحہ سب سے مقدس مانا جاتا تھا، اس نوحے میں بھی خرافات ہمارے نوحہ خان داخل کر رہے ہیں، اور مجمع یہ سوچ کے خاموش ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ کیا سوچ رہا ہے. دیکھیں، دین کے کام میں جب بھی کوئی غلط کام آئے گا تو اسے دین کا کام نہ سمجھیے. ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم عزا کے نام پہ چپ ہو جاتے ہیں. اگر عزا سے واقعی محبت ہے تو غلط کو عزا میں نہ آنے دو.